ہم پہ بہت ستم ہوئے ہیں، لیکن اس سے مہنگا اور اس سے خطرناک حملہ ہماری قوم پہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ پورا بل ناقص ہے، اس میں ایسے چیزیں ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اس وقف کی زمین پر قابض ہے اور 12 سال سے بیٹھا ہوا ہے تو وہ زمین اس کی ہو گئی۔ 40% زمینیں پہ ہماری حکومتوں کا قبضہ ہے، اور وہ 10-50 سال سے قبضہ ہے، مقدمے چل رہے ہیں، لیکن 12 سال کیونکہ ان کا قبضہ ہے اس لیے وہ آپ کے ہاتھ سے وہ زمینیں نکل جائیں گی۔ اب ہوگا یہ کہ تاج محل کے اطراف میں جتنی زمینیں ہیں، مثال کے طور پر اب وہاں کس بھگوان کی مورتی بنائی جائے گی یہ حکومت طے کرے گی۔ جتنی ہماری آثار قدیمہ کی عمارتیں ہیں ان سب پر اب حکومت اپنے لوگوں کو بٹھا لے گی۔ یہ لڑائی شروع ہوئی ہے، اور اگر مسلمان خاموش رہا اور سودا کیا تو ہمارے پاس کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ روز ہماری خانقاہ، ہماری درگاہ، ہماری مساجدیں، ہمارے قبرستان پہ بلڈوزر چل رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ ابھی نہیں کرنا ہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر ہم نے اوقاف کی زمینوں کو نہیں بچایا تو پھر ہمارے لیے، ہمارے نوجوان بچوں کے لیے اس ملک میں کچھ بھی بچے گا نہیں۔ ہر مسجد کے نیچے ایک بھگوان پرکٹ ہوں گے، اور ہو رہے ہیں، اور یہ کہا جائے گا کہ نماز تم اپنے گھر پہ پڑھ لو۔ دیکھیں ہندوستان میں کتنے جیل ہیں، ان جیلوں کو ہم اتنا کر دیں گے کہ چھوٹے پڑ جائیں گے، بغیر اس کے کوئی قربانی ہوگی نہیں۔ وقف ایکٹ 2013 میں جو آیا تھا، میں اس کا ممبر تھا جو امنڈمنٹ کیا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جب انتولے صاحب منسٹر تھے تو انہوں نے مجھے بمبئی بھیجا تھا۔ یہ خبر ہوئی تھی کہ امبانی نے ایک اپنا جو محل بنایا ہے وہ وقف کی زمین پر ہے۔ میں نے وہاں جا کے مقدمہ دائر کیا تو پتہ یہ لگا کہ وقف کے اوقاف کے جتنے بھی ممبران تھے ان سب نے اس پہ سائن کر دیا تھا۔ 1995 کے ایکٹ میں بیچنے کا اس میں ایک پروویژن تھا۔ میں نے واپس آ کے انتولے صاحب کو خبر کی کہ ممبران نے خود ہی بیچ دیا تو ہم کیا کریں، ہمارا تو مقدمہ ختم ہو گیا۔ ان مرحوم نے ہم سے کہا کہ دیکھو اب میں ایک ایسا بل لاؤں گا جس میں زمین کو بیچا نہیں جا سکے۔ قسمت یہ ہوئی کہ وہ الیکشن ہار گئے اور میں پارلیمنٹ پہنچ گیا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں وقف کا امینڈمنٹ بل لاؤں گا۔ 2013 میں جب یہ ایکٹ بنا تو اس وقت بہت سے علماؤں نے یہ کہا کہ نہیں، بیچنے کا پروویژن رہنا چاہیے، اور میں اس سے بہت فکر مند ہوا۔ میں مولانا رابع صاحب ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ صاحب کچھ عالم دین یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف کی زمین کن حالات میں بیچی جا سکتی ہے۔ اس وقت حضرت مولانا رابع صاحب نے فرمایا کہ جب تم نے زمین یا اپنی جائیداد اللہ کے نام کر دی تو وہ اللہ کی زمین ہو گئی، تم اس کے مالک نہیں رہے، تم اس کے ٹرسٹی ہو، اس کے مینیجر ہو۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ 2013 میں ہم لوگوں نے اس میں امینڈمنٹ کیا اور کہا کہ وقف کی زمین ہم بیچ نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح کی بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ کسی نے 11 مہینے کے لیے زمین وقف کرائی اور معلوم یہ ہوا کہ سالوں سال سے بیٹھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر دہلی میں جو پٹپر گنج ریلوے اسٹیشن ہے اس کے سامنے
ایک مسجد ہے جس میں 6-7 دکانیں ہیں، 28 روپے پہ اٹھی ہوئی تھی اور بغل کی دکانیں 2500 سے زیادہ پہ تھیں۔ تو یہ قانون بھی لائے 2013 میں کہ آپ کو جو ایکچول ویلیو ہے اس حساب سے ہی کیا جا سکتا ہے، کرائے پہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ سرکار ختم ہو گئی اور مودی جی کی سرکار آئی۔ مودی جی نے یہ فیصلہ کیا اور ان کو اندازہ ہوا RSS کے لوگوں کو کہ کہیں اگر مسلمان اپنی وقف کی زمین سے واقف ہو گیا اور پھر کہیں اس نے اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا تو یہ قوم بھیک مانگنے والی نہیں، بھیک دینے والی ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ جو 25 کا ایکٹ لایا گیا، ہم پہ بہت ستم ہوئے ہیں، لیکن اس سے مہنگا اور اس سے خطرناک حملہ ہماری قوم پہ کبھی نہیں ہوا۔ ابھی یہ کورٹ میں کیس ہے، 2 ایشوز پر یقینی طور پر ہمیں سپریم کورٹ سے راحت ملے گی، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ ہمیں سب کچھ مل جائے گا، اس لیے کہ جیسا بھی ہماری ایک بہن نے کہا، یہ پورا بل ناقص ہے۔ اس میں ایسے چیزیں ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اس وقف کی زمین پر قابض ہے اور 12 سال سے بیٹھا ہوا ہے تو وہ زمین اس کی ہو گئی، یعنی جو قابض ہے، جو ہماری زمین پہ بیٹھ گیا ہے وہ ہمیشہ سے مالک ہو گیا۔ 40% زمینیں پہ ہماری حکومتوں کا قبضہ ہے اور وہ 10-50 سال سے قبضہ ہے، مقدمے چل رہے ہیں، لیکن 12 سال کیونکہ ان کا قبضہ ہے اس لیے وہ آپ کے ہاتھ سے وہ زمینیں نکل جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جائے؟ حکومت ان کی ہے اور وقف کے بہت سے قانون ایسے لائے گئے ہیں، آثار قدیمہ کی زمینیں یہ وقف کے نام تو تھی، لیکن اس میں یہ قانون تھا کہ آپ اس زمین پہ کوئی خرد برد نہیں کر سکتے ہیں، پروٹیکشن رہے گا، ISI کے پاس، آثار قدیمہ کے پاس رہیں گی۔ اب یہ کہہ دیا کہ نہیں، یہ آثار قدیمہ سے نکل جائیں گی۔ اب ہوگا یہ کہ تاج محل کے اطراف میں جتنی زمینیں ہیں، مثال کے طور پر اب وہاں کس بھگوان کی مورتی بنائی جائے گی یہ حکومت طے کرے گی۔ اسی طرح سے جتنے ہماری آثار قدیمہ کی عمارتیں ہیں ان سب پر اب حکومت اپنے لوگوں کو بٹھا لے گی۔ جب ان کو ہمارے نام، اب آپ اندازہ کریں کہ تاریخ کی کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہے، پورا مسلم پیریڈ نکال دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ ان عمارتوں کے ارد گرد جتنی زمینیں ہیں وہ بھی ان کے پاس آئیں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی شروع ہوئی ہے، اور اگر مسلمان خاموش رہا اور سودا کیا تو ہمارے پاس کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ عدالتوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے ججمنٹ دیا ہے کہ صاحب اسٹیٹس کو رہے گا، لیکن UP میں جو ہماری بہنیں آئی ہیں انہیں معلوم ہوگا، روز ہماری خانقاہ، ہماری درگاہ، ہماری مساجدیں، ہمارے قبرستان پہ بلڈوزر چل رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ ابھی نہیں کرنا ہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوت کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ہم irrelevant کمیونٹی ہیں، اور یہ میں بار بار کہتا ہوں، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میری بہنیں اور خواتین، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ مجھے بہت امید ہے آپ لوگوں سے، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں اپنی ذات کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے گزاری۔ آپ وہ لوگ ہیں جو پیدائش سے لے کر اور مرنے تک صرف اور صرف خدمت ہی جانتے ہیں، بغیر کسی مقصد کے۔ جب وہ گھر پہ رہتے ہیں تو والدین کی خدمت کرتے ہیں، جب گھر سے رخصت ہوتے ہیں تو خاوند کی رخصت کرتے ہیں، اور پھر آخری وقت
اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں. یہ اللہ نے ایک ایسی قوم تیار کی اس دنیا میں جس سے بڑی امیدیں اس لیے وابستہ ہیں کہ آپ لوگوں نے جو قدم اٹھایا ہے اس سے ہمارے ایسے لوگوں کو بہت ڈھارس بھی ملی ہے، امید کی ایک کرن بھی پیدا ہوئی ہے. اور جو قومیں سو گئی ہیں، بدنصیبی ہماری یہ رہی کہ ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو نہ جانے کیوں باہر رکھا گیا. لیکن آج یہ میرے لیے مسرت کا مقام ہے. اتنی کثیر تعداد میں بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں، اور میں اپنی بہن اسماء زہرا کا بہت احترام بھی کرتا ہوں اور ان کے جذبے کو بھی جانتا ہوں. ہم لوگ کبھی پرسنل لاء بورڈ میں ایک ساتھ بھی رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہاں خواتین کی آواز وہی اٹھاتی تھی. لیکن جب آپ کے ایسے لوگ اور ہماری بہنیں کھڑی ہو جائیں گی جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنے رب کو حاضر اور اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کام کرتی ہیں. ان کا مزاج ہی یہ ہے، اللہ نے پیدا ان کو اسی لیے کیا ہے. یہ اپنی ذات کے لیے زندہ نہیں رہتی ہیں، یہ دوسروں کے لیے زندہ رہی ہیں. یہ دنیا میں آئی اسی لیے ہے. تو آپ کی قوت اتنی بڑی قوت ہوگی، اگر ہم لوگ نہیں ہٹا پائے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس حکومت کو ہٹائیں، اور اگر ہم نے اس حکومت کو نہیں ہٹایا تو پھر ہمیں نہیں معلوم ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں میانمار کا مسلمان کھڑا ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں غازہ کا مسلمان کھڑا ہے. اور پھر بھی ہمارے جو ہمارے مرد لوگ ہیں یا ہم جس قوم سے ہماری برادری ہے، ہم ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرنے کے لیے، اپنی جماعت کو دوسری جماعت سے بڑا کرنے کے لیے، اپنے عہدے کو اور بڑا عہدہ لینے کے لیے آج بھی ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں. آپ وہ لوگ ہیں جو ایک روشنی کی ایک کرن ہیں، کیونکہ جیسا میں نے آپ سے کہا، اتنی بڑی سالوں میں اگر کوئی تحریک چلی ہے، اور جو تحریک چلی وہ آپ ہی لوگوں نے چلائی. اوقاف کے مسئلے پر آپ لوگ اس کھڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے. کیونکہ یہ بات آپ مان لیجئے کہ سپریم کورٹ سے جو راحت ملے گی وہ صرف 2 مسئلوں پہ ملے گی جس پہ بحث ہوئی ہے. ایک یہ کہ غیر مسلم اوقاف کا ممبر نہیں بنے گا، لیکن اس سے جو بڑے خطرناک پہلو ہیں. لیکن ہم ایک بات ضرور اس کا اعتراف کرنا چاہیے، ہم اس حال میں اس لیے آئے کہ ہم نے اوقاف کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا. یہ دین کا ایک حصہ تھا جس پہ دنیا فخر کرتی. لیکن آج ہم جہاں کھڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد سارے ممالک نے سب سے پہلے اوقاف کی زمینوں کو ختم کیا، چاہے وہ بوسنیا ہو، چیکوسلاواکیا ہو، یا جتنے ممالک تھے جو سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں تھے. جیسے ہی وہ حکومت ختم ہوئی، ایک ایک انچ زمین اوقاف کی چھین لی گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج یورپ میں بھی مسلمان کن حالات میں ہیں آپ کو معلوم ہے. اس سے برا حال ہمارا ہونے والا ہے. اگر ہم نے اوقاف کی زمینوں کو نہیں بچایا تو پھر ہمارے لیے، ہمارے نوجوان بچوں کے لیے اس ملک میں کچھ بھی بچے گا نہیں. ہر مسجد کے نیچے ایک بھگوان پرکٹ ہوں گے، اور ہو رہے ہیں. اور یہ کہا جائے گا کہ نماز تم اپنے گھر پہ پڑھ لو. نتیجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں مسلمان جو ہے کم سے کم جمعے کی نماز میں تو جاتا ہے، شاید وہ بھی چھوٹ جائے گا جب مسجدیں ختم ہو جائیں گی. صرف دعا کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ ہم لوگ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. میں تو اپنے جلسوں میں، میٹنگوں میں کہتا ہوں کہ چلو دیکھیں ہندوستان میں کتنے جیل ہیں
उन जेलों को हम इतना कर देंगे कि छोटे पड़ जाएंगे। बग़ैर इसके कोई कुर्बानी होगी नहीं। हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, लेकिन जो हक़ हमारा है हमको उस हक़ के साथ चलना पड़ेगा।